بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے عرب سردار تھے۔ مشہور تھا کہ اگر احنف کو غصہ آتا ہے تو 1,00,000 تلواروں کو غصہ آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو انہوں نے نہیں کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والوں کی زیارت کی اور ان کے ساتھ رہے۔ خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے معتمد تھے۔ ایک دن کسی قاری نے یہ آیت تلاوت کی: لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ موجود ہے، تم غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عربی ان کی زبان تھی، سن کر چونک پڑے، گویا نئی بات سنی۔ کہنے لگے: ہمارا تذکرہ؟ ذرا قرآن تو لاؤ، دیکھوں میرا کیا تذکرہ ہے اور میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں۔ قرآن مجید آیا اور لوگوں کی صورتیں ان کے سامنے سے گزرنے لگیں۔ ایک گروہ آیا جس کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے: كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور آخر شب میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق تھا۔ پھر ایسے لوگ آئے جس کا حال یہ تھا کہ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ پھر ایک ایسے قافلے کا حال گزرا جس کی شان یہ تھی کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ ابھی نظر بھر کر ان کو دیکھ نہیں سکے تھے کہ کچھ ایسے جوان مرد سامنے آ گئے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو تنگی و فاقہ ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ابھی ہٹے ہی تھے کہ ایک دوسرا نمونہ سامنے آیا: وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جو بڑے بڑے گناہوں سے
اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور وہ نماز کے پابند ہیں، اور ان کا کام آپ کے مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو پہچانتے تھے، کہنے لگے خدایا میں تو ان میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ اب انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اس راستے میں ان کو اور طرح طرح کے آدمی نظر آنے لگے۔ ایک اور گروہ جس کا حال یہ تھا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ بے شک وہ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانہ کے کہنے سے چھوڑ دیں گے؟ اور آگے بڑھے تو کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیات دیکھیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب فقط اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر آتا ہے تو اس وقت وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بدقسمت بھی ملے کہ جب ان سے کہا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو دوزخ میں کس بات نے داخل کیا؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ غریب کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ خود بھی مشغول ہو جاتے تھے، اور ہم آخرت کا انکار کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی۔ حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورتیں دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے خدایا ایسے لوگوں سے تیری پناہ، میں ان سے بیزار ہوں اور مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنے متعلق نہ تو دھوکے میں تھے اور نہ ایسے بدگمان کہ اپنے آپ کو مشرکوں اور باغیوں میں سمجھ لیں۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو ایمان کی دولت دی ہے، ان کا مقام بہت بلند نہ سہی مگر ان کی جگہ مسلمانوں ہی میں ہے۔ ان کو ایسی صورت کی تلاش تھی جس میں وہ خود کو دیکھ سکیں اور اس صورت کو وہ اپنی کہہ سکیں۔ ان کو اپنے ایمان کا یقین بھی تھا اور اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کا علم بھی، اور اللہ کی رحمت اور مغفرت پر بھروسہ بھی۔ ان کو اعمال پر غصہ تھا نہ خدا کی رحمت سے مایوسی۔ ان کو اس ملی جلی صورت کی تلاش تھی اور اس کا یقین تھا کہ وہ صورت اس جامع و کامل، اس زندہ و تازہ کتاب میں ضرور ملے گی۔ کیا ایسے خدا کے بندے نہیں ہیں جو ایمان کی دولت بھی رکھتے ہیں، اپنے گناہوں اور قصوروں پر شرمندہ بھی ہیں؟ کیا خدا کی رحمت ان کو محروم رکھے گی؟ کیا اس کتاب میں جو سارے انسانوں کے لیے ہے ان کی صورت اور ان کا تذکرہ نہیں ملے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے قرآن میں دیکھا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا
عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ان اللہ غفور رحیم۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کو اپنی خطاؤں کا اقرار ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے۔ بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ انہوں نے کہا بس بس مل گیا، میں نے اپنے آپ کو پا لیا، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، مجھ سے خدا کی توفیق سے جو کچھ نیک اعمال ہوئے ان کا انکار نہیں، ان کی ناقدری نہیں، ناشکری نہیں، مجھے خدا کی رحمت سے نا امیدی نہیں۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، اور اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان سب سے مل جل کر جو صورت تیار ہوئی وہ میری صورت ہے۔ اس آیت میں میرا اور میرے جیسوں کا حال بیان کیا گیا ہے اور ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قربان اپنے رب پر جس نے اپنے گناہگار بندوں کو فراموش نہیں فرمایا۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کا یہ قصہ ختم ہو گیا۔ حضرت احنف رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے چلے گئے، اپنے پیدا کرنے والے کے پاس پہنچ گئے، مگر یہ کتاب موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ قومیں اگر اپنے آپ کو اس میں تلاش کریں گی تو پا لیں گی۔ جماعتیں اور مختلف طبقے اگر اپنے آپ کو اس آئینہ میں دیکھنا چاہیں گے تو دیکھ لیں گے۔ ہم، آپ اور دیگر افراد اگر اپنے آپ کو تلاش کرنے نکلیں گے تو انشاءاللہ ناکام واپس نہیں ہوں گے۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اپنی تلاش کا ایک نمونہ دکھلایا اور قرآن پڑھنے اور اس پر غور کرنے کا صحیح طریقہ سکھا گئے۔ ہمیں اس نمونے اور تعلیم سے فائدہ اٹھا کر قرآن مجید کا مطالعہ شروع کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔